حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے دن بھر آپ فیلڈ میں بھی رہے اور بہت سی ایسی بے ضابطگیاں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں, خاص طور پر اگر بات کی جائے لاہور کے حلقہ پی پی 149 کے پولنگ اسٹیشن 127 پر, جہاں پر پولنگ ایجنٹس سے جو ہے وہ فارم 45 پر سائن کروانے کا اعتراف بھی کیا گیا ہے. کچھ اس طرح کا بھی واقعہ جو ہے پیش آیا ہے, کیا معلومات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, جس کی بات آپ کر رہی ہیں, جس حلقے کی اور پھر جس پولنگ اسٹیشن کی, بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ وہ پولنگ اسٹیشن وہاں پر سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کا بھی تھا, ان کا پولنگ ایجنٹ موجود تھا, انہوں نے بھی کاغذ پر دستخط کیے ہیں. اب یہ کہنا کہ وہ بھی اس معاملے میں انوالو نہیں تھے, بلکہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر کہے کہ آپ اس پر سائن کر دیں, اور سائن کرنے کے بعد وہ یہ کہیں کہ جناب آپ نے غلط کیا ہے, جب پولنگ ایجنٹ موجود تھا, انہوں نے دستخط کیے. لیکن ابتدائی تحقیقات بھی اس کی ہوئی ہیں اور میں خود بھی وہاں پر گیا اور میں نے چیک کیا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ڈرامہ رچانے کی ایک کوشش کی گئی ہو, اس میں شاید وہ ان پر پریشرائز کیا گیا ہو پریزائڈنگ آفیسر پر, کیونکہ یہ کہنا کہ تمام ایک حلقے میں جس کے بہت کم وہاں پر ووٹ رجسٹر تھے, یہ کہنا کہ شاید کہ پورے حلقے کو چھوڑ کے تمام 300 سے زائد پولنگ اسٹیشن چھوڑ کے ایک پولنگ اسٹیشن میں پہلے سائن کرا لینا, تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. غلطی پریزائڈنگ آفیسر کی بھی تھی, اس کی انکوائری ہونی چاہیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں جو ہے پولنگ ایجنٹ بھی انوالو ہوگا. دیکھیں, بنیادی طور پہ جب 8 فروری کے انتخابات ہوئے تو یہ دھاندلی کا الزام لگنے لگا, اور پھر اس میں دو چار چیزیں سامنے آئیں. ایک یہ کہا گیا کہ عوامی رائے کا احترام کیا جائے گا. انتخابات ہوئے, عوامی رائے کا احترام کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ عوام نے جس کو سب سے زیادہ جس کو ووٹ دیے تھے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے دیگر جو جماعتیں تھیں جن کو عوام مسترد کر چکی تھی, ان کا اکٹھ ہو کے انہوں نے اقتدار سنبھال لیا, وہ ایوان تک پہنچے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ نعرے لگانے شروع کیے کہ ہم بہترین فارم 47 کی پیداوار نہیں, ہم نے بہترین میرٹ پر اور شفاف کی بنیاد پر انتخاب لڑا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی حکومت بنانے جا رہے ہیں, مسلم لیگ نون نے. لیکن جب ان کو احساس ہوا کہ صرف ان کی حکومت ہی نہیں بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کی حکومت بھی شامل ہے, تو اس میں ان کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہوگی کہ وہ جو 8 فروری کے انتخابات ہوئے تھے وہ دھاندلے نہیں دھاندلے ہوئے. اور وہاں پر الزامات لگنے لگ گئے کہ کروڑوں روپے کے جو ہے وہ بندر بانٹ کی گئی, بک بکاؤ کا معاملہ ہوا, وہ ایک نئی جو ہے وہ منڈی کھل گئی. پہلے تو ہم سنی اتحاد کونسل کے الزامات سن رہے تھے, پھر جمعیت علماء اسلام فے کے الزامات سن رہے تھے, پھر ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی, ہم تو پہلے ہی آواز اٹھا رہی تھی. یہ معاملہ چلتا چلا گیا اور پھر ایک ضمنی انتخاب کا اعلان ہو گیا. ضمنی انتخاب کا اعلان ہوا تو اس ٹائم ہم نے دیکھا کہ ہم نے 4 روپے روٹی سستی کرنے کا نعرہ لگایا. ہم نے کہا کہ ہم آپ کی دہلیز پر مسائل حل کریں گے. وہاں سے ہوا کہ سستا آٹا فراہم کریں گے. دوسری طرف سے 130 ارب روپے کے نگہبان پیکج کا اعلان ہوا. وفاق کی حکومت کے اعلانات شروع ہو گئے. عملی طور پر غریب عوام رول کر رہ گئی, ان کو ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہو سکا. لیکن مریم صاحبہ تو کہہ رہی ہیں یہ خوش آئند بات ہے کہ ووٹر ہمارا نکل رہا ہے باہر. آج دیکھیں, وہ یہ بات کہہ رہی تھی, آج ان کا ایک پیغام جاری ہوا, ایک پریس ریلیز تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ ووٹر مسلم لیگ نون کا نکل رہا ہے. لیکن میں اس کی طرف آ رہا ہوں کہ جن کی نشاندہی کر رہی ہیں, جب میں حلقوں میں گیا تو مجھے یہ شک تھا اور مجھے کسی حد تک یقین بھی تھا کہ شاید یہ جو سیاسی جماعتیں بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں کہ شفافیت کی بنیاد پہ انتخاب ہونا چاہیے, میرٹ کی بنیاد پہ انتخابات ہونا چاہیے, بار بار آئین پاکستان کا یہ باتیں کرتی ہیں, بار بار الیکشن ایکٹ 2017 کی باتیں کرتی ہیں, تو شاید الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پنجاب پولیس یا ضلعی انتظامیہ میرٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کرے گی. لیکن گزشتہ چند دنوں سے کچھ چیزیں دیکھنے کے بعد احساس ہوا اور مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ 8 فروری کے بعد اگلا پارٹ 2 آج جو ہے یہ آغاز ہوا, اور پارٹ 2 کا جو ہے آغاز ہو چکا تھا, جس کا انجام کب ہوگا یہ کوئی پتہ نہیں, لیکن اس کا پارٹ 2 مجھے آج دیکھنے کو ملا. پہلے دفعہ 144 کا نفاذ ہوا, پھر جس نے کامیاب جلسہ کیا ان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا, جلسے کی اجازت نہیں دی گئی, جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ آپ ایک دن پہلے تک جو ہے وہ جلسے کر سکتے ہیں, انتخابی مہم چلا سکتے ہیں. اس کے لیے شرط لگا دی پنجاب حکومت نے کہ آپ اس کی اجازت لیں گے. نمبر 1. نمبر 2, جو انہوں نے کہا کہ پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی, پھر اس کے بعد آج پولنگ ایجنٹ پر جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن میں نام بٹھانے جیسے الزامات لگتے رہے. انہوں نے کہا کہ یہ کام ہوا, ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی. تیسرا, آج جب میں پولنگ اسٹیشن گیا تو وہاں پر میں نے پولنگ اسٹیشن خالی دیکھے.
وہاں پر عوام نہیں تھی. یا تو ان کو یہ خدشہ تھا, ان کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر ہم ووٹ دیں اور جو ہماری ذمہ داری ہے تو کیا اگر ہمارے ووٹ کا اس کی پاسداری ہوگی, اس کی جو ہے 100% یقینی ہے کہ ہم جس کو ووٹ دے کر کامیاب کریں گے وہی ایوان میں بیٹھے گا. ان کے سوالات تھے, کئی سوالات کرے ہوئے. یہ تو لاہور کا حلقہ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. لاہور میں بھی کیا ہوا, چھوٹے موٹے معاملات ہوئے, اختلافات ہوئے, لیکن گجرات میں جو ہوا وہ کسی سے نظر انداز وہ ہو گیا. کیا آپ کو نہیں احساس, دیکھنے والوں کو یہاں پہ مبارکباد دینی چاہیے پنجاب پولیس کو, اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, اور پھر ضلعی انتظامیہ کو, جو یہ پنجاب حکومت کی ضلعی انتظامیہ. پہلے تو حکومت نہیں آئی تھی تو ان کا خیال تھا کہ یہ آ رہے ہیں ہمیں عہدے ملیں گے. اب تو ان کی حکومت ہے, تو جس نے جو بڑھ چڑھ کر کام کیا اس کو انعامات آئندہ آنے والے دنوں میں نوازا جائے گا, ملیں گے. ہوتا یہ ہے کہ ان کے 4-5 جو میں نے نام لیے ان کو جو ہے وہ ایوارڈوں سے نوازا جائے, ان کو بتایا جائے کہ انہوں نے کیا زبردست پرفارم کیا ہے. گجرات کے اندر جو ہوا وہاں پر جو میں نے اپنے نمائندوں سے چیک کیا, باقی جگہوں سے بھی چیک کیا, معلومات ملی کہ وہاں پر صبح 10 بجے پہنچے تو 9 ووٹ کاسٹ ہوئے تھے, اور جو پولنگ بوتھ تھے اس میں کاپیاں سٹیمپ لگی ہوئی وہاں پر اندر موجود تھی. تو یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ شفافیت کی بنیاد پہ انتخابات کرانا نہیں کروا سکے. آگے آ جائیے. مولانا سلائی صاحب کے الزامات ہیں کہ گجرات کٹالہ میں لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹس نہیں لیا. وہ کہتے ہیں کہ کاغذہ کلاں والی پولنگ میں 9 پڑے ہوئے تھے وہاں پر جو میں نے آپ کو بتایا. پھر نت جو ہے گجرانوالہ میں وہاں پر پولیس جو ہے خود سے وہ ٹھپے لگا رہی تھی. یہ اس طرح کے الزامات لگتے رہے. پھر وہ بتاتے ہیں سرگودا روڈ پہ ایک بجلی گھر ہے, 5 گھنٹوں میں 23 ووٹ کاسٹ ہوئے تھے. لیکن وہاں پر صحافی جب گئے ویڈیو بنانے لگے ان کو باہر نکال دیا گیا, اور ان کو کہا گیا کہ آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے. ان کو دھکے دیے گئے, ان کے فون چھیننے کی کوشش کی گئی, اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ وہاں پر بھی باقاعدہ کاپیوں پر سٹیمپ لگا کر رکھ دی گئی کیونکہ دوسری پارٹی جیت نہ سکے. تو کیا یہ جمہوری نظام ہے جس کی ہم توقع رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میرٹ اور شفافیت کی بنیاد پہ کام کرے گا؟ کیا یہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد پارٹ 2 جو ہے وہ آج 21 اپریل کو ہوا, اور اس کے کون جواب دہ ہوگا؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کبھی جواب دینا پسند نہیں کیا, کبھی پنجاب پولیس نے جواب دینا پسند نہیں کیا, کبھی ضلعی انتظامیہ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جب وہ سائن کرتے ہیں CSS کرنے کے بعد تو اس پہ لکھتے ہیں کہ ہم میرٹ, شفافیت اور ان کے ساتھ ساتھ قانون اور ضابطہ اخلاق کی پاسداری کریں گے. کیا اس میں پاسداری ہوئی؟ دیکھیں جب اس طرح کے انتخابات ہوں گے تو پھر آپ یقین رکھیے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان کہ انہوں نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا, ہم ان کے لیے کیا کام کریں گے, تو عوام رل کر رہ جائے گی. کیا یہ جمہوری نظام ہے, یہ اقتدار ہے جس کو آپ نے تمام تر چیزوں کو پامال کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں ہم ایوانوں میں جو ہے اقتدار تک پہنچیں, ہم پروٹوکول لیں, ہم عیاشیاں کریں؟ عوام کون ہے ان کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح یہ سیاستدان سمجھتے ہیں, اور اس کا رزلٹ جو ہے یہ پارٹ 2 ہم نے